صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا میں ایک بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، اور وہ بھیجا اس کے اوپر نوازشیں کرنے کے لیے، اس کو کامیاب کرنے کے لیے، اور بہت بڑا عالی مقصد دے کر بھیجا ہے۔ تو جتنی عطائیں اور نوازشیں اس پر کرنا چاہتے ہیں، اسی کے مطابق اس کو استعدادیں اور قوتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائیں، اور جو عالی مقصد دیا ہے اسی کے لیے اس کو استعدادیں اور قوتیں دی۔ یہ دنیا، اس کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر اتنی بھی کوئی حیثیت اور مرتبہ اس کا ہوتا تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کبھی نہ عطا کرتے۔ تو استعدادیں اور قوتیں جس پیمانے پر دی ہیں وہ اس کے اعتبار سے نہیں ہیں، بلکہ وہ لامحدود زندگی جو اس کے سامنے آ رہی ہے اس کے حساب سے۔ یہاں مختصر سا امتحان اس کے سامنے رکھ دیا، وقتی ضرورتوں کو اس نے اہمیت دے دی، اور انہی کو سب کچھ سمجھ کر وہ اعلیٰ استعدادیں اور قوتیں جو اپنی معرفت کے لیے اس کو دی تھیں دنیا کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ کھانا پینا ایک مقصد بنا لیا، رہائش ایک اپنا مقصد، ایک سواری اور لباس، شادی بیاہ، یہ چند ضرورتوں کو مقصد کا درجہ دے کر ایسی اپنی صلاحیتوں کو اس کے اوپر ضائع کر رہا ہے کہ جس کا اندازہ کوئی نہیں۔ حالانکہ اگر یہاں پر اعلیٰ پیمانے پر بھی اس کی یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ فائدہ اس کو جو ممکن ہے وہ موت تک ہے۔ موت کے بعد ان چیزوں کا فائدہ بالکل اس کو نہیں ہوگا۔ اول تو یہ بھی یقینی نہیں ہے، کرے ساری محنتیں ملے گا وہی جو مقدر میں ہے۔ پوری صلاحیتیں اور قوتیں، استعدادیں اس پر خرچ کر دے، ایک گھونٹ اور ایک دانہ بڑھا نہیں سکتا جو اس سے مقدر اس کے لکھا ہوا ہے۔ ہاں ہوگا کہ ان وقتی اور عارضی چیزوں کے اوپر اپنی وہ استعدادیں جو اللہ نے اس کو دی ہیں اپنی معرفت کے لیے، کہ سب سے اونچا مقصد دیا اس کو کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ، کہ اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہو جائے۔ اس پیمانے پر اس کو صلاحیتیں دی ہیں۔ دنیا کی چیزوں کی معرفت، چاہے ساری چیزوں کی اس کو معرفت نصیب ہو جائے، لیکن اللہ کی معرفت سے یہ محروم رہا تو بیچارے کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ کہ اصل جو غرض ہے کہ اس خالق اور مالک کی پہچان اس کو نصیب ہو جائے جس نے سب کچھ دیا اور جو سب کچھ اس کو نوازنا چاہتے ہیں اور عطا کرنا چاہتے ہیں، اس کی پہچان اس کو ہو گئی کہ خالق صرف وہی ہے، کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا، ہر چیز کو عدم سے جو وجود بخشا صرف اللہ نے اپنی قدرت سے وجود بخشا ہے، اور چیز اپنے وجود ہونے میں اللہ کی محتاج۔ آگے جو اس کے اندر صفات اللہ نے رکھی ہیں وہ بھی اس کی کوئی ذاتی نہیں، اللہ نے ہی اس کے اندر وہ صفات رکھی ہیں، جیسے چاہے ان کو استعمال کریں، چاہے جو عام عادت کے طور پر استعمال کرنے کی صفات رکھی ہیں اس پر استعمال کریں، چاہے ان کو ختم کر دیں، چاہے اس کے خلاف استعمال کر دیں، یہ چیزیں اپنے استعمال ہونے میں بھی اللہ ہی کی محتاج ہیں، جیسے پیدا ہونے میں اور وجود میں اللہ کی محتاج ہیں، اپنے استعمال اور تاثیر میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ کوئی چیز اپنی ذاتی طور پر اثر دکھا نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کا اس سے کوئی ارادہ نہ ہو۔ یہ ظاہری طور پر ایک نظر آ رہا ہے کہ اتنا بڑا یہ کرہ ہے، سورج ہے، یہ روشنی پہنچا رہا ہے، اس روشنی پہنچانے میں یہ اللہ کے امر کا محتاج ہے۔ اللہ نے اس کے اندر روشنی رکھی ہے، وہ چاہیں گے تو اس سے روشنی ہوگی، اگر وہ چاہیں
اس کو اندھیرا پھیلنے کا ذریعہ بنا دیں، اس روشنی پہنچانے میں اس کے محتاج نہیں۔ اگر چاہیں تو ایک کنکری کے اندر وہ پوری روشنی رکھ دیں جو اتنے بڑے قرہ کے اندر رکھی ہوئی۔ تو محترم دوستو بزرگو، ہر چیز کا یہی حال، یہ معرفت انسان کو نصیب ہو جائے کہ چیزوں سے متاثر ہو کے نہ چلے، ہر چیز کا تأثر اپنے اندر سے ختم کر کے صرف اللہ کی ذات عالی کا تأثر، اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا۔ اللہ پاک نے اتنی یہ اہم چیز ہے کہ اسی کے مطابق عالم ارواح میں بھی اس سے پوچھ لیا الست بربکم، سب نے جواب دیا بلا، کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور جب پیدا کیا تو پیدا بھی اسی فطرت پر پیدا کیا تاکہ جو مقصد اس کے سامنے ہے اس کے خلاف یہ استعمال نہ ہو کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر بچے کے اندر اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے، اس کے اندر یہ استعداد اور قوت رکھی ہے کہ وہ حق کو قبول کر لے جب اس کے سامنے حق آئے۔ حق کے قبول کرنے کی استعداد اللہ نے پہلے سے ہی رکھ دی ہے کہ وہ حق اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہو جائے، استعدادیں پہلے سے اس کے اندر یہ رکھی ہوئی ہیں۔ آگے جو جو شعور اس کا بڑھتا ہے تو پھر وہاں پر بھی یہی چیزیں اس کی کہ اپنے شعور کو اگر صحیح استعمال کرے تو وہ شعور بھی اپنی معرفت جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کی ہے اسی کے لیے وہ شعور بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر اپنے اس شعور اور سمجھ کو بھی ماتے ہر گیا ہے کہ الضمیر رویت وحدہ لا شریک لہ گویا، کہ جو گھاس بھی زمین سے اگ رہا ہے وہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے۔ تو مقصد اس کا کسی موقع پر بھی اس سے ذرا سی بھی توجہ کرے تو اللہ پاک جو مہربان ہیں، جو چاہتے ہیں اس کو نوازنا، وہ جس کو کامیابیاں عطا کرنا چاہتے ہیں اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے اس سے وہ اللہ ہے۔ ماں کی محبت کی ایک مثال دی جاتی ہے، لیکن ماں سے بھی زیادہ محبت کہ ماں خود جاگتی ہے اور بچے کو سلاتی ہے، خود بھوکا رہتی ہے اور اس کو کھلاتی ہے، خود پیاس برداشت کر لیتی ہے اور اس کو پلاتی ہے، ہر قسم کی تکلیف اس بچے کے لیے گوارا کرتی ہے۔ یہ اس کی ایک محبت کی ادنا سی مثال۔ اللہ پاک کی محبت جو اس کے ساتھ ہے ماؤں سے کئی گنا زیادہ ہے، وہ اس کو اعلیٰ پیمانے پر کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْا لَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرَ، اگر تم اس کا شکر کرو تو وہ تم سے راضی ہوگا اور تم سے خوش ہوگا، ناشکری اور کفر پر وہ راضی نہیں ہوتے۔ وہ سارے راستے واضح کر کے اس کے لیے بیان کر دیے، ہر چیز کھول کے رکھ دی۔ اگر اپنی استعداد اور صلاحیت کو صحیح استعمال کرتا ہے، اور پھر مزید فضل فرمایا کہ انسانوں میں سے وہ محسن ترین انسان انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، ایک دو نہیں، کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرما کر اس کی رابری فرمائی کہ کسی موقع پر کہیں اپنا نقصان نہ کر لے۔ اور وہ کامل ترین شخصیتیں ہر اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی انبیاء علیہ السلام کامل ہیں۔ اللہ کی ذات عالی کا یقین، اللہ کی ذات عالی پر اعتماد، صبر و شکر، احسان، جود و سخاوت، شجاعت، ہر اعتبار سے وہ کامل۔ اور ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر نبی خوبصورت اور خوب آواز ہوتے ہیں۔ ظاہری شکل و صورت میں بھی اللہ پاک کوئی ان کی کمی نہیں رکھتے، ہر اعتبار سے کامل، عقل کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، وہ مستقل رہنمائی اس کی فرماتے ہیں۔ اور رہنمائی بھی ان کی پوری خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، صرف ایک یہ نہیں کہ پہنچا دی بات، بلکہ ان کی مشقتوں کو، ان کی تکلیفوں کو، ان کی اذیتوں کو برداشت کر کر کے پوری خیرخواہی ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسے ماں دیکھ رہی ہے کہ اگر کوئی بچہ آگ کے اندر اپنے آپ کو ڈال رہا ہے
اب تو وہ اپنی تکلیفیں برداشت کر لے گی لیکن اس کو آگ میں گرنے نہیں دیتی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلا رکھی ہو اور پروانے اس کے اوپر گر رہے ہوں اور وہ ان پروانوں کو آگ سے دور کر رہا ہو، ایسے تم بھی آگ کے اوپر گرتے جا رہے ہو اور میں کمر کے پیچھے سے پکڑ پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں اور کھینچ رہا ہوں وہاں سے، اور میرے ہاتھوں سے نکل رہے ہو، پوری ایک خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی صدری عزیز کعزیز المرجل من البکا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی مبارک سینے سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی کہ جیسے ہنڈیا ابلنے کی آواز ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا شبت، آپ بوڑھے ہو گئے؟ فرمانے لگے شیبتنی ہود والواقعۃ وعم یتساءلون واذا الشمس کورت، کہ ان 4 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ عم یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت، کہ ان میں بعض صورتوں میں قیامت کے حالات، جنت دوزخ کے مناظر، وہاں والوں کے حالات، سورہ ہود میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات جن کو اللہ پاک نے اپنی قوموں کی طرف داعی بنا کر بھیجا تھا، آگے قوموں نے کیا رویہ اختیار کیا، ماننے والے کیسے کامیاب ہوئے اور جو آگے سے پریشان کرنے والے تھے کیسے اللہ نے دنیا میں بھی ان کو تباہ و برباد کیا اور آخرت کی بھی تباہی ان کی مقدر ہے۔ اور فرماتے ہیں سورہ ہود میں یہ بھی فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ آپ بالکل مستقیم رہیں، سیدھے رہیں جیسے آپ کو حکم کیا گیا، ومن تاب معک، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے وہ بھی مستقیم رہیں۔ استقامت کیا؟ عقائد میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرات میں، ہر چیز کے اندر پورا بالکل مستقیم سیدھا ہو کے رہنا، ذرا بھی کوئی دائیں بائیں جھکاؤ نہ ہو۔ اس لیے بعض کا قول ہے کہ یہ استقامت 1000 کرامتوں سے بھی بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم کہ سب سے زیادہ جو سخت ترین آیت آپ پر اتاری گئی شدید وہ یہ آیت کہ بالکل مستقیم ہو کر رہیں۔ تو آپ تو اللہ کے فضل و کرم سے معصوم ہیں، ہر قسم کے گناہ سے نبی معصوم ہوتے ہیں، آپ معصوم ہستیوں کے سردار ہیں، آپ تو پورے مستقیم رہے۔ آپ کو جو فکر تھا ومن تاب معک، کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے وہ بھی پورے ان ہر چیز کے اندر مستقیم رہیں۔ تو یہ امر اس چیز کی وجہ سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 حدیثیں آپ کی یہ کیفیت ان کی وجہ سے، ایک تو اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ کو اللہ کی انتہائی معرفت نصیب تھی، اور دوسرا آپ کے اندر امت کی خیر خواہی، امت کے بارے میں جو آپ کو غم لگا ہوا تھا اس کی وجہ سے آپ کی یہ کیفیت تھی کہ سینے مبارک سے بھی ایسی آواز آ رہی ہے اور بڑھاپا بھی آپ کے اوپر طاری ہو گیا امت کے غم کی وجہ سے۔ تو محترم دوستو بزرگوں، انبیاء علیہ السلام ایک پوری خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کہ یہ انسان اپنے مقصد سے غافل نہ ہو جائے، استعدادیں اور قوتیں جو اس کو ملی ہیں، ہر استعداد اور قوت ایک اعتبار سے اللہ کے پاس سے اس کی نعمت ہے اور دوسرے اعتبار سے اللہ کی طرف سے اس کے پاس امانت ہے۔ نعمتیں بھی زیادہ، امانتیں بھی اس کے پاس زیادہ۔ جتنی نعمتیں اس پر کی گئی ہیں اور کسی مخلوق کو اتنی استعدادیں اور قوتیں اور نعمتیں نہیں ملی، حتیٰ کہ اس کے اندر خلافت کا جوہر بھی رکھا ہے۔ اللہ کا خلیفہ بننے کی استعداد بھی اس کو اللہ نے نصیب فرمائی اور کسی مخلوق کو یہ استعداد اور قوت نہیں دی۔ تو جو نعمت ہے مستقل امانت ہے، نعمت ہونے کے اعتبار سے اس کا شکر واجب، امانت ہونے کے اعتبار سے اس کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنا اس کے ذمہ واجب۔ اس لیے کہتے ہیں جتنا معاملہ اس کا حساس اور نازک ہے اور کسی مخلوق کا معاملہ اتنا حساس اور نازک نہیں، کہ نعمتیں بھی ہر آن ہر گھڑی اتنی زیادہ،
لہذا ذمہ داریاں بھی اس کے اوپر، اور یہ نعمتیں جیسے عرض کیا ایک خاص مقصد کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہو جائے، ساری استعدادیں اور قوتیں اپنی اس کے اوپر یہ خرچ کرے، اس لیے کہ جس کی اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں، اگر اپنی استعدادوں اور قوتوں اور صلاحیتوں کو اس کے اوپر خرچ کر دیا تو اس نے بھی اپنی قیمت گھٹا دی اور ختم کر دیا، یہ بھی بے قیمت ہو گیا۔ بلکہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس نے ضائع کیا، بلکہ اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری، اپنا ہی نقصان کیا، کہ جس غرض کے لیے وہ نعمتیں دی ہیں اس میں استعمال نہیں ہو رہی، چاہے ساری دنیا کا مالک بن گیا، یہ ہلاکت اور خسارے میں ہے کہ مختصر سی چیزوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزار دی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یؤتی بأنعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیصبغ فی النار صبغة ثم یقال یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیم قط فیقول لا واللہ یا رب، کہ وہ آدمی جس کو دنیا کی سب سے زیادہ نعمتیں دی گئیں، انعم اہل الدنیا، سب سے زیادہ نعمتیں ہوئیں اس پر اللہ کی طرف سے، لیکن ہوگا وہ جہنم والوں میں سے، تو اس کے بارے میں کہا جائے گا اس کو ایک جہنم کا غوطہ دے دو، تو پھر پوچھا جائے گا یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط، کبھی کوئی خیر دیکھی ہے؟ هل مر بک نعیم قط، کبھی کوئی نعمت تیرے پاس سے گزری ہے؟ حالانکہ نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، نعمتیں ہی نعمتیں، یہاں تو یہ پوچھا جا رہا ہے کبھی دیکھی بھی ہے، کبھی پاس سے گزری بھی ہے کوئی نعمت تیرے پاس سے؟ تو نعمت کا پاس سے گزر جانا، نعمت کا دیکھ لینا بھی نعمت ہے، اور نعمتیں چہ جائے کہ اس کے اوپر ہر آن ہر گھڑی ہوں تو قسم کھا کے گئے گا لا واللہ یار۔ اور اس کے بالمقابل دوسرا آدمی وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ، کہ وہ آدمی جو دنیا میں بہت سختیوں کے ساتھ زندگی گزاری لیکن ہوگا جنت والوں میں سے، اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اس کو جنت کا ایک غوطہ دیا جائے، پھر پوچھا جائے گا اے ابن آدم کبھی تو نے کوئی سختی دیکھی ہے، کبھی کوئی شدت تیرے پاس سے گزری ہے؟ وہ بھی جواب دے گا فیقول لا واللہ یا رب، کہ میرے رب قسم آپ کی۔ آگے مزید وضاحت بھی کرے گا کہ ما مر بی بؤس قط ولا رأیت شدۃ قط، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا تو اتنا ہی کہ خاموش ہو جائے گا واللہ یا رب، لیکن یہ مزید بھی اب خوشی اور نعمت میں اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف مل رہا ہے تو اس کا دل کرے گا مزید بات کو لمبا کرنے کا، کہ نہ کبھی کوئی سختی دیکھی ہے اور نہ کوئی شدت میرے پاس سے گزری ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی وہ ساری سختیوں کے اندر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں محترم دوستو بزرگوں، وہ سختی اور وہ پریشانی جس کے بعد جنت ہے وہ کوئی سختی اور پریشانی نہیں ہے، اور وہ نعمت اور وہ خوشیاں کہ جس کے بعد جہنم میں وہ کوئی خوشی اور نعمت نہیں ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی زندگی، اس کو اپنے مقصد کو جب بھول کر زندگی گزاری تو ساری نعمتیں اس کے سامنے بیکار۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 آدمی ہم آئے میں ان میں سے بھی ایک تھا، ایک انصاری کھڑے ہو کے پوچھے یا نبی اللہ من اکیس الناس و احزم الناس، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ آج اپنے اپنے معیار پر سمجھداری، ہر آدمی نے اپنے ماحول سے ایک معیار مقرر کر لیا ہے، سمجھداری اس کو کہہ رہے ہیں جس کو زیادہ فانی چیزیں جمع کرنے کے طریقے آ جائیں، جتنا فانی چیزوں کو جمع کر لیا ہے اس کو سمجھ رہے ہیں بڑا سمجھدار ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحبت سے استفادہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے حضرات
انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے جو عمدہ اور چنی ہوئی جماعت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استفادہ کے لیے ان کو چنا ہے۔ ان کو اسی اعتبار سے اللہ نے سمجھ دی ہے، ان کے سوالات بھی انتہائی سمجھ والے، کہ صحابہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ سے پورا فائدہ اٹھا کر پوری امت تک، قیامت تک آنے والی انسانیت تک رابری کرنے کے لیے اللہ نے ان کو چنا ہے۔ استعدادیں بھی ان کو ویسی دی ہیں، اس لیے ان کے سوالات، ان کی زندگی مستقل رہبری۔ تو وہ جو پوچھ رہے ہیں کہ سمجھدار کون ہے، اب پوچھ بھی کن سے رہے ہیں؟ جو سارے نبیوں کے سردار اور پوری انسانیت میں سے سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، اور جن کو اللہ پاک نے وہ سمجھ عطا کی اور کسی مخلوق کو وہ عطا ہی نہیں کی، وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ اکثرہم ذکرا للموت اکثرہم استعدادا للموت اولئک الاکیاس ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتے ہیں، سب سے زیادہ موت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، فرمایا یہ ہے سمجھدار، دنیا آخرت کی شرافتیں اور کرامتیں اور عزتوں کو لے جانے والے یہ لوگ۔ آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی استعدادوں اور قوتوں اور صلاحیتوں کو خرچ کرنا، اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت، لامحدود نعمتیں جو اس کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، ان کے لیے اپنی استعدادوں اور قوتوں کو خرچ کرنا، یہ آدمی کی سمجھداری ہے۔ یہی تو ایک بہت بڑا فرق، کس کو ترجیح دی جا رہی ہے؟ فانی کو ترجیح دی جا رہی ہے یا باقی کو؟ پوچھا جائے تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ باقی کو ترجیح دینی چاہیے، لیکن عملاً ہماری زندگی بتا رہی ہے کہ ہم فانی کو ترجیح دے رہے ہیں، باقی کو چھوڑ رہے ہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ ہے تمہارے پاس وہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے ہاں ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ نے آخرت کی نعمتیں اس کو عطا کرنے کے لیے بنائے، ویسی اللہ پاک کو ان کی ذرا برابر بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک کے بھی وہ محتاج نہیں ہے، اس کو عطا کرنا چاہتے ہیں، اور اسی کے اعتبار سے استعداد بھی اس کو دیے۔ اب یہ چاہتا ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں وہ کامیابیاں اس کو مل جائیں، کیونکہ اصل تو یہ جنت کا باشندہ ہے، وہاں سے آیا ہے، اندر اس کی تمنائیں وہ رکھی ہوئی ہیں، اور وہ چاہتا ہے اس مختصر جگہ پر، چھوٹے برتن میں، یہاں پر وہ کامیابیاں مل جائیں، تو اس میں تو پھر ٹکراؤ ہی ٹکراؤ ہے۔ اگر ساری دنیا بھی ایک آدمی کو دے دی جائے، اس کی بھی یہ چاہت کو پورا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جگہ ہی چھوٹی ہے۔ اس کے اندر جو چاہتوں کا سمندر اللہ نے رکھا ہے وہ یہاں پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ یہاں پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو پریشان ہوگا، وقت ضائع کرے گا، اور پریشانیاں اس کی بڑھتی رہیں گی۔ وہ چاہتے ہیں آئین کہ کوئی جی جانتا نہیں، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ اور کوئی نبی جانتے ہیں، کوئی جی نہیں جانتا۔ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کر رکھا ہے، وہ اس کے لیے وہاں پر ہے۔ تو محترم دوستوں بزرگوں، اس کی اب سمجھداری کیا ہے کہ دنیا کے رخ، وہاں سے اپنا رخ پھیر کر آخرت کی طرف رخ کرنا، اس بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اٹھایا ہے۔ جہاں بھی آئے کہ ہمیں کیا ملے گا، ہم یہ قربانیاں پیش کریں گے۔ انصار نے عرض کیا اپنے خلاف دشمنی کو مول لیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ آیا کوئی جائیدادیں، کوئی حکمرانیاں، کوئی عہدے اور منصب ہمیں ملیں گے؟ تو جنت فرمایا۔ آخرت کی بنیاد، بہترین اور مضبوط بنیاد، پائیدار بنیاد، جس پر انسان اپنی صلاحیتیں خرچ کرے، جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ آخرت ہے، جنت ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر اللہ نے اس کو وہ استعدادیں اور قوتیں اور صلاحیتیں دیں۔ اللہ کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی، جتنا اللہ کی پہچان ہوگی کہ خالق وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، تصرف بھی اسی کا چلتا ہے اور کسی کا تصرف نہیں چلتا، جس نے بنایا ملکیت اسی کی ہے، اور کوئی مالک ہو نہیں سکتا، جس نے بنایا اسی کی ہے۔ یہ کہے کہ یہ چیز میری اپنی ہے، یہ ہاتھ پاؤں اعضاء و جوارے میرے ہیں، کہاں سے لے کر آیا؟ اللہ نے دیے ہیں، امانت چند دن کے لیے اس کے پاس۔ ان السمع والبصر والفؤاد
کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ آنکھ کان اور دل اس کے پاس امانت ہے چند دن کے لیے، جس نے دیے ہیں اس نے استعمال کرنے کے طریقے بتائے ہیں، ہر ایک کے بارے میں مستقل پوچھ ہوگی کہ ان نعمتوں میں کیا کارگزاری رہی، کیسے ان کو استعمال کیا۔ تو ملکیت بھی صرف اسی خالق اور مالک کی، اور تصرف بھی اسی کا چلتا ہے، اور پالنے والی ذات وہی ہے، خوشیاں عطا کرنے والے وہی، غموں سے نجات دینے والی ذات وہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہر حال میں رجوع آدمی کا اس کی طرف ہو۔ جتنے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوگی، اس کی دن رات کی محنت، دن رات کی دوڑ دھوپ اور ہر کوشش اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگی، جس کے بارے میں اندر یقین ہے کہ ساری قوتوں اور طاقتوں کے مالک صرف ایک ہوئی۔ اور وہ پھر راضی کیسے ہوتے ہیں، کن طریقوں سے وہ خوش ہوتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی جتنی اس کی زندگی کے اندر ہوگی، اتنا یہ اللہ کا محبوب بنے گا، اتنا اللہ پاک اس کو نوازیں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ فرمایا کہ یہ دعویٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اب اس کی کیا ہے پہچان؟ فاتبعونی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ان کو بتا دو میری اتباع کریں، یحببکم اللہ، اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ کہ اللہ کی محبت خود نہ سے ایک تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ایک اللہ پاک فرمائے کہ میں اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ایسی اللہ کو محبوب ہے کہ جو بھی اس کو اختیار کر لیتا ہے اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ ہر ادا آپ کی، کوئی بھی عمل ہے آپ کا، جتنا اس کو اختیار کرتا جائے گا اللہ کی محبت اس کو نصیب ہوتی جائے گی، اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں سب سے بڑے محسن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے خیرخواہ، جیسے عرض کیا کہ اس خیرخواہی کی وجہ سے ہر آن آپ پریشان رہتے کہ یہ انسانیت کس طرف جا رہی ہے، ہر بات جو بھی خیرخواہی کی تھی پوری اس میں آپ نے رہنمائی فرمائی، اور شفقت کے جذبے کے ساتھ تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں، ذرا برابر اس خیرخواہی میں کمی نہیں کر رہے۔ ماں باپ اتنا خیرخواہ نہیں ہے، تعلق والے اور اتنے خیرخواہ نہیں ہیں جتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے خیرخواہ ہیں۔ حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی، ویسے تو آپ کی کوئی بات چھوٹی نہیں، لیکن نسبت کے اعتبار سے آپس میں آپ ہر بات کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ یہ بھی آپ فرما رہے ہیں کہ اگر رات کو سونے لگو دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو۔ اب مستقل رہنمائی فرما رہے ہیں کہ شیطان ایک باطل طاقت پورا زور لگا کر اس دروازے کو کھول نہیں سکتا جس کو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا گیا۔ اور فرما رہے ہیں جب سورج غروب ہو جائے بچوں کو باہر نہ چھوڑو، اس وقت شیاطین جنات جو اچک لیتے ہیں۔ اب مستقل جیسے بچوں کے بارے میں والدین کو فکر ہے کہ اس وقت ان کا نقصان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان والدین سے بھی زیادہ خیرخواہ ہیں بچوں کے۔ مستقل رہنمائی فرما رہے ہیں کہ برتنوں کو ویسے ہی ننگا نہ چھوڑ دو، رات کو بسم اللہ پڑھ کے اس کے اوپر کسی چیز کو ڈھام تو کسی چیز سے، اور کوئی چیز نہیں ملتی تو لکڑی ہی رکھ دو، اس لیے کہ سال میں ایک رات ہوتی ہے جس میں وبائیں مصیبتیں اترتی ہیں، بیماریاں نازل ہوتی ہیں، برتن کھلا ہوگا تو اس کے اندر ہوگی اور بیماریاں پھیلیں گی۔ مستقل خیرخواہی اور رہبری، کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑی خیرخواہی والی، جو بھی اس انسان کے لیے خیرخواہی کی چیز تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے بھی اس کو بتایا، اپنے ارشادات سے بھی اس کو بتایا۔ تو سب سے بڑے خیرخواہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے اس مختصر سی زندگی میں یہ موقع دیا اور قوت اور استعداد دی، اپنی استعدادوں اور صلاحیتوں کو اپنے دل کے رخ کے ٹھیک کرنے اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو یہ ٹھیک کر لے، دنیا کے اندر بھی اطمینان، چین اور سکون کی زندگی۔ آج ہر ایک کی کوشش اسی کے لیے، لیکن اللہ نے یہ رکھا کہاں پر ہے؟ دین کے اندر رکھا ہے۔ آج جو کوششیں کی جا رہی ہیں اسی کے لیے ہی ہو رہی ہیں، لیکن کیا ہے؟ جیسے فرماتے ہیں
کہ نہ جاننا بھی جہالت اور غلط جاننا بھی جہالت. نہیں جانتا وہ ایک درجے کا جاہل ہے، جو غلط جان رہا ہے وہ دوہرا جاہل ہے. کامیابیوں اور اطمینان اور چین اور سکون اللہ نے دین میں رکھا ہے، اس کو دین کے علاوہ اور چیزوں میں سمجھ لینا یہ غلط جاننا ہے. تو یہ دوہری جہالت ہے. دوہری جہالت، ایک کو تو پتہ کوئی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، وہ بھی اس چیز کا جاہل ہے. دوسرا کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں لیکن غلط بتا رہا ہے، تو نہ جاننے میں تو وہ بھی برابر، اور آگے غلط بتا رہا ہے، اس سے ایک درجے اور آگے بڑھا ہوا ہے. تو آج ساری انسانیت اس جہالت میں ہے. کامیابی جہاں اللہ نے رکھی، عزت جہاں پر اللہ نے رکھی، الفتیں اور محبتیں جہاں پر رکھی ہیں، وہاں پر تلاش نہیں کر رہے، سمجھ رہے ہیں دوسری چیزوں کے اندر ہیں، اس کے اوپر اپنی ساری صلاحیتیں لگا رہے ہیں. تو انسانیت ایک بہت بڑے دھوکے میں پڑی. وہ استعدادیں اور قوتیں جس پیمانے پر دی گئیں اسی کو خرچ کر رہا ہے ایک دھوکے کے اوپر. دھوکہ کیا ہے؟ دھوکہ یہ ہے کہ نظر کچھ آ رہا ہے، نتیجہ کچھ اور نکل رہا ہے. سمجھ رہا ہے یہاں پر کامیابی ہے، نتیجہ کچھ اور نکلے گا. دھوکہ آج کہ اسباب راحت کا نام راحت رکھ دیا. چیزوں سے عزت کوئی نظر آ رہی ہے تو ان چیزوں کو عزت کا سمجھ لیا کہ اس سے عزت ملتی ہے، حالانکہ راحت اور چیز ہے، اسباب راحت اور چیز ہے. اسباب راحت کو تو یہ اختیار کر سکتا ہے، راحت اور اطمینان چین سکون اللہ کے خزانوں سے آئے. چاہے لاکھوں کا یہ بستر خرید لے، اگر اس کے مقدر میں نیند اور آرام نہیں ہے، اس بستر سے اس کو رات آرام مل نہیں سکتا. وہ تو اللہ کی طرف سے آئے گا. تو مقصود تو وہ راحت ہے، مقصود کوئی دوائیاں یہ چیز نہیں، مقصود تو صحت ہے. چیزوں کا مل جانا یہ کوئی مقصود کا حاصل ہو جانا نہیں. آج ساری کوشش و دوڑ دھوپ اسی کے اندر. یہ سمجھ رہا ہے کہ اس عہدے کے اندر عزت ہے، اس سواری کے اندر عزت ہے، اس مکان اور جائیداد کے اندر عزت ہے. کل وہ چیزیں چھن گئیں، اب کوئی پوچھتا بھی نہیں. تو انہی کے اوپر اپنی صلاحیتیں کہ سمجھ کچھ رہا تھا، نتیجہ کچھ اور نکلا. انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ اس دھوکے سے انسانیت کو نکالے کہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے، اور یہ ہر ایک کے اوپر موت کے وقت کھل جاتا ہے. موت سے پہلے پہلے تو ہر آدمی اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ میں کامیاب جا رہا ہوں. کوئی بھی ناکامی کے لیے محنت نہیں کر رہا. ذرا سے بھی عقل جس کو اللہ نے دے رکھی ہے وہ اپنی صلاحیتیں کامیابی کے لیے لگا رہا ہے. کسی سے پوچھیں بھائی دن رات تھک رہے ہو، پڑھ آ رہے ہو، اپنے جسم کو تھکا رہے ہو، سفر پہ سفر کر رہے ہو، گھر والوں کی جدائیاں برداشت کر رہے ہو، کس کام کے لیے؟ کامیاب ہونے کے لیے. ناکامی کے لیے کوئی محنتیں نہیں کر رہے، کامیابی کے لیے محنتیں کر رہے ہیں. لیکن آیا ہر محنت کرنے والا کامیاب ہے؟ اپنی صلاحیتوں اور استعدادوں اور قوتوں کو جس مقصد کے لیے دیا وہاں اگر خرچ نہیں کر رہے تو چاہے اپنے دعووں کے اعتبار سے کتنا ہی اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لے، حقیقت موت کے وقت سب کے اوپر کھل جاتی. قرآن پاک میں اللہ پاک نے قوموں کے قصے بیان کیے، اشخاص کے قصے بیان کیے. دعوے کرنے والے تھے بہت، اپنی کثرت پر دعوے کرنے والے، جسمانی قوتوں پر دعوے کرنے والے، اور اسی طرح صنعت و حرفت پر دعوے کرنے والے، اپنی تجارت اور منڈیوں پر دعوے کرنے والے، اپنی بادشاہی پر دعوے کرنے والے. حقیقت دنیا میں ہی اللہ نے ان کے اوپر کھول دی. فرعون بھی اپنی محنت میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا تھا کہ میں کامیاب جا رہا ہوں، اور اپنی قوم کو بھی بیوقوف بنا رکھا تھا. کہہ رہا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا یہ میرے لیے ملک مصر نہیں اور یہ میرے محلات کے نیچے میرے نہیں جاری ہو رہی، چل نہیں رہی؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ اب ان کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. اور آگے امن خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القي عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. کہ کیا اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ مہین گٹھیا کا لفظ بول رہا ہے، اپنے آپ کو ان عہدوں اور ان
حکومت اور ملک مصر اور سونے کے کنگن پہن رہا ہے اور فوجیں اس کے سامنے دست بستہ کھڑی ہیں، تو یہ عزت کی چیزیں اپنے آپ کے لیے سمجھ رہا ہے۔ اس پر فخر کر کے اپنی قوم کو بھی بے وقوف بنایا، فرمایا کہ پھر اس بے وقوف قوم نے اسی کی اطاعت کی اور وہ بھی فاسق۔ اب دعوے یہ کر رہا ہے، محترم دوستو بزرگو، آج بھی یہ دعوے چل رہے ہیں۔ یہ قرآن میں جو قصے بیان ہوئے ہیں، یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے کہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے کوئی، یہ حقائق ہیں اور ہدایت کی کتاب ہے۔ اور اللہ پاک نے اس امت کے سامنے پہلی قوموں اور افراد کے یہ حالات بیان کیے تاکہ یہ امت جس طبقے میں، جس لائن پر، جس شعبے میں جو بھی محنت کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے، کہیں کثرت میں تو نہیں پھنسا ہوا اس کے زوم میں، کہیں اپنی صنعت و عرفت اور تجارت کے زوم میں تو نہیں ڈوبا ہوا، اور کہیں اپنی ذاتی شخصی عہدوں اور ان چیزوں کے اوپر تو فخر نہیں کر رہا۔ سب کے قصے بیان کر دیے، اس کی مستقل رہنمائی ہو جائے۔ اس امت کی خیر خواہی اللہ نے اس میں کی اور ان کے حالات پہلوں کے رکھے، اور اللہ نے اس امت پر پردہ ڈالا، ان کے حالات بعد والوں پر نہیں رکھے۔ یہ کیسے کریں گے؟ اللہ نے اس کی رہنمائی کے لیے پہلوں کے حالات تو بیان کریے تاکہ یہ ان سے سبق حاصل کر لے اور اپنے ایمان اور یقین اور اعمال کو یہ ٹھیک کر لے۔ دنیا کی زندگی بھی اس کی اعلیٰ پیمانے پر بنائیں گے، آخرت کی زندگی بھی، حقیقتیں اس کو نصیب ہوں گی۔ کامیابیاں اللہ نے دین میں رکھی ہیں، ظاہری دنیا جس کو ہم مقدم سمجھتے ہیں، عملی طور پر اس کا بننا بھی اللہ نے دین کے اندر رکھا ہے۔ دنیا کی حقیقت، دنیا کی حقیقی لذت وہ بھی اس دین والوں کو نصیب ہوگی، دوسروں کو نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ حقیقی عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حصر کے ساتھ فیصلہ فرما دیا، صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، اور باقی کسی کے لیے عزت ہے ہی نہیں۔ ایک دھوکہ ہے، جیسے عرض کیا چیزوں کا نام عزت رکھ دیا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، طواف کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت جو خلیفہ زادہ تھا وہ بھی آیا ہوا تھا۔ اب ظاہری حکومت ان کے پاس، اس کے ساتھ آدمی تاکہ یہ طواف کر لے خلیفہ زادہ، کوئی حجر اسود کا بوسے کا موقع مل جائے، لوگوں کو دھکے دے رہے ہیں۔ جب امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، مجمع فوراً ایک طرف چھٹ گیا، آئے حجر اسود کا بوسہ دیا، طواف شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ وہ جانتا تھا لیکن حسد کی وجہ سے کہنے لگا مجھے پتہ نہیں کون ہے۔ اس وقت ایک شاعر، اس نے کہا تو نہیں جانتا ان کو؟ یہ کون شخص ہے، کون سی ہستی ہے یہ تو وہ ہیں جن کو عرب جانتے ہیں، جن کو عجم جانتے ہیں، جن کو بیت اللہ جانتا ہے، جن کو حل جانتا ہے اور جن کو حجر اسود جانتا ہے۔ تو نہیں جانتا تو تیرے نہ جاننے کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو عزتیں اللہ کی طرف سے، عزتیں اللہ نے دین میں ایمان والوں کے لیے اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یا شاگرد میں بغداد پہنچے، ایسا مجمع ان کے استقبال کے لیے نکلا سواریوں پر کہ گرد و غبار، اور پھر چھینک آئی اس پر الحمدللہ جو کہا، مجمع نے یرحمک اللہ جواب دیا تو اتنا شور کہ ہارون رشید کی بیوی گھر میں یہ آواز آئی، یہ کیا ہو گیا، کوئی بغاوت تو نہیں ہو گئی؟ تو تحقیق کے لیے آدمی بھیجے، حالانکہ ہارون رشید نیک دل آدمی، ایک سال خود حج پہ جاتا ہے، ایک سال علماء کو اور ان کی اولادوں کو مستقل کاروائیاں کر رہا ہے، کوششیں دین کی پھیلانے کی۔ لیکن عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی 6 مہینے حدیث کی خدمت میں اور 6 مہینے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، اور ایسا خرچ کرنے والے کہ دنیا کی ایسی بے رغبتی، کہہ رہے ہیں جو جتنی کھجوریں کھائے گا اتنے اس کو درہم دیے جائیں گے، ذرا برابر بھی دنیا کی رغبت اندر نہیں۔ ایسی احتیاط کی زندگی گزارنے والے، کسی سے قلم مانگ لیا، ایک ملک سے واپس آ گیا، اپنے ملک میں عاریتاً مانگا ہوا قلم دوبارہ پورا سفر کر کے وہاں پہنچا کر آئے کہ مانگ کر لیا قلم اس کا پہنچانا ہے، امانت ہے میرے پاس۔ تو دین والی زندگی کی وجہ سے ایسی محبت، اب یہ چیزیں جو لوگوں کے دلوں کے اندر آئی،
تو اتنا آواز اٹھی تو کہا کوئی بغاوت تو نہیں ہو گئی؟ تحقیق کے لیے آدمی بھیجے تو پتہ چلا نہیں، یہ تو امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ تو بیوی خامد سے کہنے لگی حکومت تمہاری ہے یا ان کی ہے؟ دلوں پر جو حکومت اللہ نے عطا کر رکھی ہے وہ ان کو عطا کر رکھی ہے۔ تو اللہ نے عزتیں دین کے اندر رکھی ہیں، باقی سراسر ایک دھوکہ ہی دھوکہ، اپنی صلاحیتوں اور استعدادوں اور قوتوں کو ضائع کرنا بلکہ اپنے خلاف استعمال کرنا۔ حقیقت جب کھلے گی اس وقت کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہی دعوے کرنے والے کہ جو اپنے دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ملک مصر اور یہ نہریں اور یہ فوجیں اور یہ کنگن، اب جب پکڑ کا وقت آیا خود بھی ڈوبا اور پوری قوم کو کوئی ذرا برابر بھی اللہ کے ہاں قدر و قیمت نہیں۔ فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، ذرا برابر ان لاکھوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جس نے صحیح رخ پر محنت کی، جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا، اس مقصد پر اپنی صلاحیتیں اور قوتیں اور استعدادیں لگائی ہیں، اللہ کے ہاں اتنی قیمت کہ اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کا زمانہ تقریباً 5 سال کا ان کو ملا۔ اسلام لانے سے لے کے انتقال تک ایسی محنت کی، ایسی استعدادیں اپنے اوپر خرچ کی، ایسی اندر استعداد اور قوت پیدا ہو گئی۔ بنو قریظہ نے جو غداری کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے معاہدہ کیا ہوا تھا، اب باہر سے جو غزوہ احزاب میں کفار آئے ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، اب پھر حکم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو محاصرہ کرنے کا۔ 25 دن قلعے میں معصور رہے۔ اب فیصلے کے لیے ان کو چنا کہ سعد ابن معاذ پرانے ہمارے حلیف ہیں، پرانے ہمارے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، یہ جو فیصلہ فرمائیں گے وہ ہمیں چاہیے، اس پر ہم تیار ہیں۔ اب ان کو بھی لوگ آ کر کہہ رہے ذرا خیال رکھنا، پرانے تعلقات ہیں ہمارے ان کے ساتھ، سن رہے ہیں ان کی باتیں، لیکن فیصلہ وہ کیا، کہا کہ جو کیونکہ غداری کی ہے تو جو ان کے لڑائی کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، باقی مال غنیمت ہے ان کا مال جو بھی ہے اور باقیوں کو قید کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ فیصلہ کیا جو ایک بادشاہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب اس کی وجہ سے پھر بعد میں انہوں نے دعا کی ہوئی تھی، وہ زخم جاری ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک سینہ سے ساتھ لگا رہے ہیں، آپ کے کپڑے خون سے رنگین ہو رہے ہیں، اسی حال میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آواز اپنے والد کی اپنے حجرے میں بیٹھ کر صاف محسوس کر رہی تھی، سن رہی تھی، یہ میرے والد کی آواز ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے رو رہے ہیں، حالانکہ وہ انصار میں سے اور یہ مہاجرین میں سے، لیکن دین پر محنت کی، جو اس محنت سے ایک مقصود ہے وہ اندر آ گئے کہ ہر جذبہ اندر سے ختم ہو گیا، صرف ایک ہی جذبہ باقی رہا، اللہ کی ماننی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ماننی ہے۔ تو پھر روح جب پرواز کی، اللہ کا عرش بھی ان کی روح کے پرواز کرنے پر کانپ اٹھا ہے کہ ایک محنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محنت دے کر گئے اس امت کو، اور خود بھی اور پوری امت کو اس کے اوپر ڈالا، اور آگے رہنمائی فرما گئے۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ مبارک محنت اس امت کو نصیب فرمائی ہے۔ تو آج اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اسی انداز سے اجتماعیت کے ساتھ، عمومیت کے ساتھ، نقل و حرکت کے ساتھ، کہ ایک فرد کوئی نہیں کر سکتا، ایک اجتماعیت اور جماعت کے ساتھ، نقل و حرکت کے ساتھ، کہیں ایک جگہ بیٹھ کر نہیں ہو سکتی، پورے عالم تک اس محنت کو پہنچانا ہے، جہاں خود پہنچ سکتا ہے وہاں تک، آگے دوسروں تک۔ تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس زمانے میں اس انداز کی محنت نصیب فرمائی۔ اب یہ قوتیں اور استعدادیں اور صلاحیتیں اسی اعتبار سے اس امت کو دی گئی ہیں، اپنے اوپر بھی محنت کرنا اور پوری انسانیت پر محنت کرنا۔ تو امت جب تک یہ کرتی رہی، پورے عالم کا نظام ایک ان کے لیے مسخر رہا، اور وہ تسخیر عالم کوئی مقصود نہیں تھا، مقصود انسانیت کی ہدایت تھی، وہ سامنے ہے، اللہ نے ساری چیزوں کو تابع کر دیا۔ تو محترم دوستو بزرگو، آج بھی وہی محنت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔
جیسے نمک قیامت تک نمکین رہے گا اس کی اثر یہی رہے گا، میٹھی چیز وہ میٹھی رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت میں وہی تاثیر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ آپ کو آخری اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ ہاں یہ ہے کہ ان صفات کے ساتھ ہوں جن صفات کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک محنت کو کیا۔ امتی ہونے کی حیثیت سے اس محنت کو کرنا، اللہ کی ذات عالی پر یقین کر کے، انسانیت کی خیر خواہی کے جذبے سے اپنا سب کچھ اس کے اوپر قربان کر کے، اور رو رو کر اللہ پاک سے اپنے لیے بھی اور پوری انسانیت کے لیے اس کو مانگنا۔ تیار ہیں جی اس کے لیے؟ اب اسی کے لیے اللہ نے یہ موقع نصیب فرمایا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی کا دل کر رہا تھا، لیکن اب محلوں کے اندر، مسجدوں کے اندر قرآن اندازی کی گئی، کتنے آدمی جائیں؟ ورنہ تو اب بھی یوں کہہ رہے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے۔ اللہ پاک نے یعنی انتخاب در انتخاب کی صورت میں یہ موقع دیا ہے۔ اب اس موقع کو ہم غنیمت سمجھ کے اپنے وقت کو ایسا گزار لیں، اللہ کو پسند آ جائے ایسا کہ پوری انسانیت کے لیے اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرما دیں۔ اعمال کے اندر لگنا اور دوسروں کو اس کے اوپر لگانا اور دعا کے اندر لگنا، کوشش فرمائیں گے جی اس کی۔ اب نماز کی تیاری فرمائیں، باقی انشاءاللہ تفصیلی بات میں